آج نمک پر علم نشرح لک صدرک اور یا کریمو کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معجزاتی مستند اور مجرب عمل ہے جس سے پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے، دنیا کا ہر انسان آپ کے تابع ہو جاتا ہے، آپ کا متی ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں ہماری زندگی میں بار بار مشکلات آتی ہیں، اور کیا واقعی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یا یہ صرف ایک تسلی دینے والا جملہ ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ علم نشرح لک صدرک نہ صرف اس راز کو کھولتی ہے بلکہ صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مشکلات کو کامیابی میں بدلنے کا عملی نسخہ بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سورت کو نمک پر پڑھنے کا ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ آج اس نمک پر یہ سورت مبارکہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر نمک کو بتائے گئے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے گا کہ یہ سورت کیسے آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے، بیماریوں کو شفا دیتی ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ تمام کے تمام فائدے آج آپ کو ایک عمل کرنے سے مل جائیں گے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ، ایک ایمان افروز واقعہ بھی سناؤں گا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی نافرمان اولاد کو، بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے تنگ آ چکے ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے کسی نہ کسی طرح سے پریشانی کا سبب بنتا ہے، آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ پر کسی بھی طرح کی تنگ دستی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پرانے سے پرانی غربت ایک بار اس عمل کو کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام سورہ علم نشرح لک صدرک اور یا کریمو کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے جسے پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس رب کریم سے ہے۔ اللہ آپ کے ہر مقصد میں ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آج جس کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، نیک ارادے ہیں، اللہ ہمیں اپنے ارادوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، نمک پر آپ نے آج تک بہت سے اعمال کیے، بہت سے وظائف پڑھے، بہت سی تسبیحات کی، لیکن نمک پر علم نشرح لک صدرک یہ اللہ والوں کا اسمود عمل ہے، اور اس راز کو جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری موت کے دہانے پر ہے، لا علاج ہو چکی ہے، ایک بار اس نمک پر علم نشرح لک صدرک یقین کامل کے ساتھ پڑھ کر یہ نمک مریض کو کھلانے کی دیر ہے، آپ کا مریض شفا یاب ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا۔ سورہ علم نشرح لک صدرک قرآن مجید کی 94 نمبر پر سورت ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا تھا۔ توجہ کریں، یہ مشکلات آپ کی نہیں، میری نہیں، یہ اس ہستی کی مشکلات ہیں جس سے اللہ نے محبت فرمائی، جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے بنائے۔ یہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین، تاجدار ختم نبوت پر مشکلات، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی لیے یہ سورت دل کو سکون، مشکلات سے نجات اور رزق میں برکت کے لیے نہایت مجرب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بھی اپنی سخت مشکلات میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پہلے آ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے،
نوجوان بچوں کو نوکری نہیں مل رہی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے نمک پر یہ خاص عمل کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، یہ صرف چنندہ بندوں کے نصیب میں آتا ہے جنہیں اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جنہیں اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، جن کے بیڑے پار کرنا چاہتی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ اور یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ تو خدا را نمک پر اس عمل کو کریں، توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں، اور جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو کر رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ لم نشرح کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بار فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی کسی سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ نمک پر الم نشرح لک صدرک یہ کامل وظیفہ ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں سکون اور محبت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، گھر سے جھگڑے اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، کشادگی آ جاتی ہے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، اللہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے، دل کی گھبراہٹ ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی دباؤ میں سکون مل جاتا ہے، ہر طرح کی مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، بار بار آنے والی رکاوٹیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرتے ہی آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے۔ اس عمل کے میں آپ کو جتنے فائدے گنوانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے کہ میرا مقصد آج صرف آپ کو اس سورت مبارکہ کے فیض و برکات اور کامیابی کا وہ راز، وہ طریقہ بتانا ہے جو آج تک لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے آج تک صرف الم نشرح لک صدرک کے خاص طریقے کو بتایا ہی نہیں، اور آج میں اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میری طرف سے ہر اس انسان کو اجازت ہے جو اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ اپنے مقصد کو کومنٹ سیکشن میں لکھے گا، ورنہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل خاص ہے، یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ جب آپ اپنے پورے نام کے ساتھ اپنے مقصد کو کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں تو اجتماعی دعا میں آپ کا نام آپ کے مقصد کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ نمک لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی اس چینل پر نیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دیکھیں اب عمل کا طریقہ کیا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس عمل کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں گے، بے وضو یہ عمل نہیں کر سکتے۔ عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو غور فرمائیں کہ جہاں آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہاں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ جتنی تنہائی میں اور جتنی خاموشی میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں گے اتنی ہی جلد اس کے فیض و برکات دیکھنے کو ملیں گے۔ کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ کی کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، اس کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ دیکھیں نیت لازمی کرنی ہے۔
اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نیت کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین، میں اس نمک پر علم نشرح لک صدرک اور یا کریم کا خاص وظیفہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ضدی نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں، شوہر کو اپنے قابو میں مٹھی میں بند کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی مقروض ہوں قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس طریقے سے آپ نے نیت کر کے مانگنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے نمک کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر نیت کر لی۔ اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، اس کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر تصویر موجود نہیں تو پھر آپ تصور میں اس بندے کا نام لے کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مقروض ہیں یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، نیت ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کا ایک صفاتی نام یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ نمک پر یا رحمانو پڑھتے ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رحمان ہے، وہ اتنا رحمان ہے کہ جب آپ پر رحمت کی چادر بچھا دیتا ہے پھر آپ پر نظر بد، حسد، جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کا دشمن آپ کی ترقی کو برداشت نہیں کرتا، اور آج کے دور میں تو کوئی بھی کسی کو کھاتا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ نظر بد، حسد، جادو جنات سے آپ کے کاروبار میں بندش، آپ کے رشتوں میں بندش اور بے شمار مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج نمک پر یا رحمانو پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد فرما دے گا۔ اللہ آپ پر ایسا رحم و کرم فرمائے گا کہ آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 21 بار پڑھ کر نمک پر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ یہ توجہ کریے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر نمک پر عمل کرتے ہوئے یہ جو خاص راز ہیں، خاص نشانیاں ہیں اس بندے کو نظر آتی ہیں جو کامل یقین، خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے تمام کاموں کو بھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر یا رحمانو پڑھتے ہوئے آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہے۔ آپ اس وقت میں علم نشرح لک صدرک پڑھ کر جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اس لیے یا رحمانو کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو پڑھ کر آپ پر رحمت کا سایہ ہو جائے گا۔ نمک پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت مبارکہ علم نشرح لک صدرک ہے۔ یہ سورہ علم نشرح لک آپ کو اگر زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھیں، اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھیں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو پھر آپ کی بدقسمتی ہے، پھر گھر کے کسی ایک فرد کو کہیں کہ نمک پر علم نشرح لک صدرک کا یہ خاص وظیفہ مقصد کی نیت کر کے لازمی کریں۔ یہ چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔
یہ چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے، آپ نے صورت مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 11 بار علم نشرح لک صدرک کو پڑھتے ہوئے 11 نیک ارادے، نیک حاجتیں، نیک مرادیں کاغذ پر لکھ کر بیٹھنا۔ اگر 11 کی 11 حاجتیں پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ قرآن مجید میں صورت نمبر 94 ہے، 94 نمبر صورت ہے، چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کتنا کی وقت لگ گیا۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر نمک پر پھونک مارنی ہے، اور جن لوگوں نے نمک پر یہ خاص وظیفہ آج تک کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ 11 بار پڑھتے ہوئے 11 ناممکن حاجتیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اللہ نے مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری فرما دی، کیونکہ سورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ کن فیکن کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ جس کے حق میں اللہ کن فیکن کے فیصلے فرما دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلوں کے خراب یعنی ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ جو لوگ آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کرتے ہیں، آپ کے کاروبار کو تباہ و برباد کرتے ہیں، آپ کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ کے گھر میں نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کی اولاد بگڑ رہی ہے، نافرمان ہو رہی ہے، شرابی ہو رہی ہے، زانی ہو رہی ہے، آپ کا شوہر آپ کو منہ تک نہیں لگاتا، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، یہ نمک آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ آج بہت سے گھر بسنے والے ہیں، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ یار دیکھیں، ہم اپنی پریشانی میں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اس مصیبت پریشانی سے جان چھٹ جائے، لیکن اگر 5 سے 10 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے آپ کو عمل کی سمجھ آ جائے، آپ کو یہ وظیفہ اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کو بیماری سے شفا ہو جائے، آپ کے کروڑوں کا قرض اتر جائے، آپ کی غربت ختم ہو جائے، آپ کی تندرستی ختم ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے سورت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر نمک پر پھونک مارنی ہے، اور اگر آپ نے اس کو محبت کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقشے قدم پر چلانے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنی تابع اور مٹھی میں بند کرنے کے لیے کیا ہے، تو آپ اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر اس صورت مبارکہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اور آپ کس طرح حق ادا کریں گے؟ آپ اس ویڈیو کو اس مجبور، لاچار، بے بس انسان تک شیئر کریں گے، چاہے منہ زبانی بتائیں، چاہے کسی کو ویڈیو شیئر کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے بھی حق ادا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور یاد رکھیے گا کہ کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ اپنا مقصد لکھنا ہے، پھر ہی اجازت ملے گی۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کے ایک نام مبارک یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ اب یا کریمو پڑھنے کے کچھ خاص آداب ہیں۔ دیکھیں، اللہ والوں کے اعمال اللہ والے ہی بتاتے ہیں، یہ راز ہوتے ہیں جن سے اللہ نے ان کو ولایت اور بڑے بڑے مقام و مرتبے عطا فرمائے۔ ہمیں تو آج تک بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں بھی اس طرح جانتا تھا، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کا ایک خاص ادب ہے، طریقہ ہے، راز ہے، اور جس سے آج تک کوئی بتانا پسند ہی نہیں کرتا۔ میں بتا رہا ہوں تو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یا کریمو، میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم دی نظر فرما دے، کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ آج اگر آپ ترنا چاہتے ہیں، آج اللہ کی رحمت کا، آج اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو کو پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا کریمو پڑھتے ہوئے اگر کسی پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے، یعنی کرم کی نظر ہو جاتی ہے، تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کشادگی ہو جاتی ہے، اس کی نسلوں تک اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی نسلوں تک اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ ایک نظر کرم سے
وہ اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ ایک تو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اور دوسرا کسی نے مانگنے کا طریقہ آج تک سکھایا ہی نہیں۔ آج میں آپ کو تمام چیزیں فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں، بس آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر کے 11 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ یا کریمو یا کریمو یا کریمو، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر 100 سے ایک کم پڑا یا 100 سے ایک زیادہ پڑا تو وظیفے کی تاثیر و طاقت بدل جاتی ہے۔ یہ خاص طریقہ، ترتیب اور تعداد اللہ والوں کی ہے، ان میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے نظر کرم مانگ رہے ہیں۔ ایک تسبیح یا کریمو کی پڑھ کر نمک پر پھونک مارے اور یا کریمو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگے۔ جب اللہ کے نیک ولی، نیک بندے، صحابہ کرام خود اللہ کے حبیب ذکر کرتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرتے، اللہ سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے ضد کرتے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک تسبیح یا کریمو کی پڑھ کر نمک پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ نمک کا کیا کرنا ہے۔ نمک دیکھیں، اگر تو آپ نے غربت کے لیے کیا ہے، تنگ دستی کے لیے کیا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے کیا ہے، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے کیا ہے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے اس نمک کو کپڑے میں باندھ کر، لال رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر کے مین دروازے کے اندر والی سائڈ پر لٹکا دینا ہے۔ ایک سائڈ پر لٹکا دیں، جہاں آپ کا دل چاہے آپ یہ کپڑے میں نمک باندھ کر لٹکا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی انسان باہر سے آتا ہے تو بے شمار فتنے فساد اور بے شمار طرح کے شیطانی اور زمینی اثرات لے کر آتا ہے۔ جب بھی آپ کے گھر میں غربت آتی ہے آپ کے دروازے سے آتی ہے، جب بھی آپ کے گھر میں کوئی شر آتا ہے تو دروازے سے آتا ہے۔ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد یہ نمک لال رنگ کے کپڑے میں باندھ کر گیٹ پر لٹکانے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر میں داخل ہونے والا شر، بیماری، پریشانی، تنگ دستی اور ہر طرح کی رکاوٹیں دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی نمک کی پکڑ میں آ جائیں گی۔ یہ اللہ کی روحانیت کا عمل ہے، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، اللہ کا ذکر کیا ہوا عمل ہے۔ اس طرح آپ کے گھر والے، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار، آپ کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تمام طرح کے فتنے فساد، جادو جنات، نظر بد، حسد سے بچنے کا طاقتور ترین عمل ہے۔ جب تک یہ نمک آپ کے دروازے پر لٹکا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ نے یہ عمل کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کے دل میں تڑپنے والی محبت کے لیے کیا ہے، دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے پڑا ہے، تو آپ نے اس نمک پر یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد کپڑے میں باندھ کر اس نمک کو اس بندے کی تصویر کے ساتھ چلتے پانی میں بہا دینا ہے، دریا، سمندر، ندی، نالے میں۔ پانی صاف ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ آپ نے محبت کے بڑے عمل کیے، آج ایک عمل میرے کہنے پر بھی کریں۔ اگر آپ کا اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہے تو آپ اپنے مقصد کے نیت کر کے یہ عمل کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کریں، میں آپ کے سوال کا فوری طور پر جواب دوں گا کہ آپ نے نمک کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔